الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کے پوچھا کہ اے ام المومنین، کیا ہم حیض کے دنوں میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں ان کی قضا کریں گی یا نہیں؟ تو حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، کیا تو حروریہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہم میں سے کسی کو حیض آتا تھا تو اسے قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لائے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حیض کے دنوں میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں اس کے بارے میں سوال کیا گیا۔ حیض جو ہر ماہ عورت کو خون آتا ہے، ماہواری بھی کہتے ہیں اسے اور حیض بھی کہا جاتا ہے، اس کی مدت کم سے کم 3 دن ہے۔ اگر 3 دن سے کم ہوگی تو اسے حیض شمار نہیں کیا جائے گا، اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، اس سے زیادہ ہوگا تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا، یعنی 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ اب حیض کے دنوں میں عورت نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے، نہ عبادات ایسی کرتی ہے، نہ قرآن پاک پڑھتی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے کہ کیا نمازیں دوبارہ قضا کی جائیں گی یا نہیں کی جائیں گی؟ یہ سوال تھا اس عورت کا۔ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تو حروریہ ہے؟ یہ حروریہ خارجیہ کا ایک گروہ ہے۔ اس کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حرورہ ایک بستی ہے کوفہ کے قریب، وہاں اس بستی میں ان خارجیوں کا پہلا اجتماع ہوا تھا۔ وہاں پر انہوں نے ایک دوسرے سے قسمیں لی تھی کہ ہم نہیں بھاگیں گے، ہم یہ کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، اس وجہ سے اس گروہ کو حروریہ کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ جب عورت کو حیض آئے گا تو جب وہ ختم ہوگا تو اس کے بعد وہ نمازیں قضا کرے گی۔ تو حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے فرمایا، کیا تو حروریہ تو نہیں کہ یہ بات کر رہی ہے؟ اور پھر دلیل کے طور پر حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اگر ہم میں سے کسی کو حیض آتا تھا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اسے قضا کا حکم ارشاد نہیں فرماتے تھے، لہٰذا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہی ارشاد ہے اور ہمارا بھی یہی موقف ہے، اور احناف کا بھی یہی موقف ہے کہ عورت جب اسے حیض آئے گا تو وہ اس کے بعد جب پاک ہوگی تو نمازوں کی قضا نہیں کرے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔